سب سے پہلے تو آپ یہ پڑھیں جی، یہ ایک ایسے ملک کا سوال ہے، ایسے ملک میں یہ پڑھایا جا رہا ہے جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پہ بنا ہے، اور جو کہ اسلامی ملک ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اب یہ سلیبس میں شامل ہے یا کسی بورڈ کے ایگزام میں پیپروں میں آیا ہے، واللہ عالم۔ اگر ایگزام میں بھی ہے یا بورڈ میں بھی ہے تو تبھی یہ سوال آیا ہی کیوں، پڑھایا ہی کیوں جا رہا ہے۔ سوال دیکھیں جی، معاشرتی تبدیلی میں رکاوٹ بننے والے عناصر، اور سب سے پہلا پوائنٹ انہوں نے دیا ہوا ہے مذہب۔ اسلام ایک لکھا ہوا ہے، اسلام ایک ترقی پذیر مذہب ہے، اس نے ہمیں ایسا واحد حل دیا ہے جس کو ہم اب بھی استعمال کر رہے ہیں، مثلا آزادی نسواں، آزادی نسواں وغیرہ پر پابندی اسلام لگاتا ہے، لیکن لکھا ہوا ہے جی آج کل تو اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، یہ بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر پردہ، اگر ہم لکھا ہوا ہے، اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ چلنا ہے تو پھر معاشی تبدیلی میں رکاوٹ ایک پردہ ہے، عورت کا پردہ۔ آج سے 1400 سال پہلے جب مسلمان پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، تب جو جنگیں لڑی جا رہی تھی تو عورتیں تو ان کے شانہ بشانہ تھیں، عورتیں تو جنگوں میں شامل تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھیں، ان کو پانی پلا رہی تھیں، تو تب تو عورت کا پردہ رکاوٹ نہیں بنا۔ تب جو عورتیں کاروبار کر رہی تھیں اور دو مردوں کے شانہ بشانہ تھیں ہر کسی کے ساتھ، تب تو پردہ نہیں بنا، لیکن آج کیوں پردہ رکاوٹ بن رہا ہے اسلام میں؟ اور لکھا ہوا ہے دیکھیں گے تو پھر معاشی تبدیلی میں رکاوٹ ایک پردہ ہے، اور سود کو قرآن پاک منع کرتا ہے، سود کو، لیکن آج کل کوئی بھی معاشیت سود کے بغیر نہیں چل سکتی، چنانچہ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ تو سود کے بغیر تو اسلام شروع سے ہی چل رہا ہے، اور مسلمان تو شروع سے ہی 1400 سال پہلے بھی پوری دنیا پہ حکومت کر رہے تھے، ان کی معیشت بہت مضبوط تھی، اور اس کے بعد بھی سالوں تک معیشت مضبوط رہی، مسلمان حکومت کرتے رہے پوری دنیا پہ۔ تو تب کے اور آج میں کیا فرق ہوا؟ اسلام میں رکاوٹ نہیں، اسلام رکاوٹ نہیں، آپ لوگ خود رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ پہلے لوگوں کے دل میں ایمان تھا، حلال و حرام کی تمیز تھی، ظلم و زیادتی کا پتہ تھا، غریبوں کا اور دوسروں کا حق نہیں مارتے تھے، برائیوں سے دور رہتے تھے۔ یہ رکاوٹ ہے سب سے بڑی، جو آج کے میں اور اس دور میں تھی، اور یہ سب آج کے انسان میں پایا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان آسان راستہ ڈھونڈ رہا ہے آج کا، کہ ہم آسان راستہ ڈھونڈیں اور جس سے ہمیں جلدی سے کامیابی ملے، پیسہ ملے، دنیاوی کامیابی ملے، سب کچھ مل جائے، اور اس کے دماغ میں ہمیشہ یہ چلتا رہتا ہے میں اگلے سے دوسرے سے آگے بڑھوں، دوسرے کو نیچا دکھاؤں۔ یہ سوال جو بھی اسٹوڈنٹس طالب علم پاکستان میں پڑھ رہے ہیں وہ اس کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ ان کو تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین مذہب اسلام ہے، تو یہ ایسا سوال جو ہمارے دل و دماغوں سے اسلام سے دوری کا سبب بن رہا ہے، کیوں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں کیوں بار بار پڑھایا جا رہا ہے؟ اصل میں جب والدین اولاد اپنے والدین کو دیکھتی ہے نا یہی سب کچھ کرتے ہوئے، تو پھر وہ ان کے دل و دماغ میں بھی یہی بیٹھ جاتا ہے کہ یہی ٹھیک ہے، دوسروں کا حق کھانا، دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگنا، برائی کو صحیح کہنا، ظلم جو دوسرے غریبوں پہ زیادتی ظلم کرتے ہیں اس کو منع نہ کرنا۔ تو بچوں کے دلوں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارے والدین جو کر رہے ہیں وہ بھی تو یہی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ٹھیک ہے۔ اسلام تو برائے نام ہی رہ گیا ہے، مانو مانو نہ مانو نہ مانو۔ اور یہ سب دیکھ کے دل دکھتا ہے کہ آج کا مسلمان جا کہاں پہ رہا ہے، وہ دین اسلام سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ اور اسی لیے تو پاکستان کا آج یہ حال ہے کہ وہاں کا لوگوں میں دلوں میں ایمان بالکل ختم ہو چکا ہوا ہے۔ وہ تو صرف برائے نام کے مسلمان رہے ہیں، جن کو سامنے برا ہوتا دیکھ کے بھی دکھ نہیں ہوتا، وہ اس پہ آواز نہیں اٹھا سکتے، وہ چاہے کسی غریب پہ ظلم ہو رہا ہو یا کسی اس طرح کے سوال وغیرہ دیے جا رہے ہوں، وہ بے حس و مردہ قوم بالکل ہو چکی ہوئی ہیں، ان کے دلوں میں ایمان ختم ہو، وہ برائے نام کے صرف مسلمان رہ گئے ہیں۔ جبکہ اس طرح کے سلیبس میں سوال اور یا ایگزام میں سوالوں پہ آواز ضرور اٹھانی چاہیے۔